نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ 3 فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے بچ کے رہنا. نمبر 1 دولت کا فتنہ, نمبر 2 شہرت کا فتنہ, اور نمبر 3 عورت کا فتنہ. جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ ریگولرلی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے آئیں سنڈے والے دن 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. ناشتے کا ارینجمنٹ ہم نے سب کے لیے کیا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ناشتہ آ کے یہاں پہ کریں, اور ناشتے کے ٹائم کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر ظاہر پروگرام ہی اٹینڈ کریں گے, اور پھر جب پروگرام آلموسٹ زور کے قریب مکمل ہوگا تو پھر اینڈ پہ سب کو سموسا اور دودھ پتی دی جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے مانگ کے نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جب آپ مانگنا شروع کریں گے, مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ اور زندگی میری ہے, بعد میں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ میرے نام کے اوپر چندے کھانا شروع کر دیں گے دین کے نام کے اوپر. تو اب تو یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کرے تب بھی ان کو 1 روپیہ نہیں کسی نے دینا میرے نام کے اوپر, یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے دھوکہ کھا کر مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں, مختلف اجتماعات کے اندر جاتے ہیں. یہ اللہ کی خانقاہ میں بھی آ کے اس دار ارقم میں دیکھیں, اس اکیڈمی میں جو خالصتاً توحید کے لیے, سنت کی خدمت کے لیے, اہل البیت کے دفاع کے لیے, صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قائم کی گئی ہے الحمدللہ, فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر. تو ایک بار اس ماحول کو ضرور آبزرو کریں. لوگ آگے کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک میں بڑی ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہیں پہ. یہاں ہم اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں جسے ہماری ضرورت محسوس ہو نا, تو جو وہ پیسہ ہمارے اوپر لگانا ہے اور حرام کرنا ہے اپنا پیسہ, جس طرح مولویوں پہ لگاتے ہیں اور ود فیملی ان کو ٹورس کرواتے ہیں دوسرے ملکوں کے, اس سے بہت کم پیسے میں ایک بڑی اسکرین لے لیں آپ اور ہماری ویڈیوز وہاں پہ آپ دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ اچھی ریکارڈنگ میں ہو رہا ہے, آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں. قرآن کلاسز دیکھنی ہے, کرنٹ افیئر کے اوپر گفتگو سننی ہے آپ نے, پبلک سیشنز دیکھنے ہیں, تو ماشاءاللہ تعالیٰ ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جیلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا, 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈائیمیٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ سے ہیں تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے. اور اپنی گاڑی میں بھی آئے تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے, انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ, تو سیکورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے, پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں, ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں, تو ان کی پارکنگ بھی اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں, ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں, 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے, اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا, تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے, ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں, اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں, گھومیں پھریں, دیکھیں. دریا جہلم بھی پاس ہی گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں, یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ 4 بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا, پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے. اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا, اس میں ہم پروگرام مینیج کر لیتے ہیں. نہ پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوا کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے. تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کے دن ہے. اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجورٹی کو دیکھنا ہے نا, جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں جیلم اکیڈمی کے نام سے. ایٹ لیسٹ وہ خبریں جو ہم اپنے آفیشیل چینل سے اس طرح نہیں اپلوڈ کرتے, ڈیکورم کا تقاضا ہے, تو آپ کے چینل سے چلی جائیں. مثلا اب یہ یہاں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی میکنگ, جسے کہتے ہیں وہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے, ان کیمرہ کیا چل رہا ہے, آن کیمرہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں. ان کیمرہ چیزیں وہ اچھا نہیں لگتا آفیشیل چینل سے, تو چلے یہ ریکارڈنگ کر کے تو وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کی جو سرمنیز ہیں وہ آپ ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کر دیا کریں. تو انہوں نے جیلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے چینل بنایا ہوا ہے, وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریئل ٹائم
JLM اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے خبریں ملتی رہیں. یہ آگے پیچھے کوئی افواہیں آپ کو ملتی رہتی ہیں نا, تو وہ ان افواہوں کے اگینسٹ بھی کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہو نا, تو انشاءاللہ آپ کو ریئل ٹائم اسی چینل سے مل جایا کرے گی. اور پھر انہوں نے خود ہی آئیڈیا دیا کہ جو اوورسیز ہیں, چاہے پاکستانی ہو یا انڈین ہو, بنگالی ہو, یورپ امریکہ میں ہو, سعودیہ میں ہو, جو لوگ آ نہیں سکتے پاکستان اپنے ویزے کے ایشو کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ وہ ویڈیو کانفرنسنگ میں مجھ سے ان کی بات کروا دیں. یہ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے نہیں جو پاکستان سے آ سکتے ہیں. پاکستان میں صرف ان لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے جو معذور ہیں یا ٹین ایجرز ہیں, ان کے ماں باپ انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے. یہ 2 ایکسیپشن ہے, وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ نہیں سکتے, جن کے والدین لا سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں اس طرح آ سکتے ان کو آپ کیمرے میں, تو وہ ہفتے میں 5 دن پروگرام ہوتا ہے, منڈے کو, ٹیوزڈے اور وینسڈے, یہ 3 دن میں تو وہ لائیو سٹوری سنتے ہیں اور اسی دوران لوگوں کو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تھرسڈے یعنی جمعرات والے دن کروائیں گے ملاقات ویڈیو میں, 2 کوسچن بھی مجھ سے کر سکتے ہیں. اور فرائیڈے کا دن ہم نے اسپیسیفکلی سسٹرز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوسچنز لکھیں. میں نے پہلے دن سے اناؤنسمنٹ کی تھی, ہم کوئی مسجد نہیں بنائیں گے, یہ تمام مکاتب فکر بریلوی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, ان کی مساجد ہماری مساجد ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, انہیں چندے دیں گے. کوئی مدرسہ, کوئی چندہ بک, کوئی اس قسم کا سسٹم الگ سے نہیں بنائیں گے, اسی سسٹم کا حصہ ہے. یہ تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ایک جگہ ہے ہمارا ادارے ارکم JLM کی اکیڈمی, اور پلس ملاقات کے لیے سنڈے والے دن. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہم شروع نہیں کریں گے, اور الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں. لیکن ایک مرکزیت کے پوائنٹ آف ویو سے, دعوت کے حوالے سے, یہ جو ہمارا چینل ہے شاید اور بلال والا, یہ آپ سمجھ لیں ہمارا ایک مرکز ہے آن لائن. آپ آ کے ریئل ٹائم کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا, اور اتنے کرٹیکل ایشوز ہیں جو لوگ آ کے وہاں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اوپر پورا طریقہ لائف سٹوری سیشن کا لکھا ہوا ہے, ریکارڈ کروانے کا. واپسی پہ بھی آپ جب نکلیں تو اپنے موبائل کے اوپر نا اس بینر کی ایک تصویر بنا لیں. ایک اب ہم نے یہ اکیڈمی میں بھی دروازے میں انٹر ہوتے ہیں, یہ بیک سائڈ پہ دیکھیں نا جہاں پہ یہ بکس کا اسٹال لگا ہوا ہے, جہاں سے آپ کو ریسرچ پیپر فری ملتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی لگوا دیا. جاتے ہوئے ایک اس کا امیج لے لیں, گھر جا کے تسلی سے پڑھیں کہ وہ کیسے آپ نے اسٹریم کو نیٹ کے ذریعے جوائن کرنا ہے, اور پھر آگے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں. اور بعد میں بھی مستقبل میں بھی دیکھیں, فیمیلز کو, سسٹرز کو بہت زیادہ شکایت تھی کہ ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں, تو ہم نے وہ جمعے کا دن پورا 1.5 گھنٹہ رکھا ہے, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کوسچنز میں سسٹرز کے اسپیسیفکلی جو ان سے ریلیٹڈ ہزاروں کوسچنز جو کوئی پاسبل ہو سکتا تھا نا, ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کوسچنز کرتے ہیں, وہ ایڈریس کر چکا ہوں. اس کے باوجود ریگولرلی وہ سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کوسچن ہو چکا ہے اور بعد میں آگے دوبارہ کسی نے پوچھا تو میں نے نہیں بیان کرنا, میں پہلے کر چکا ہوں, نہیں. اچھا, وہاں میں یہ بھی مانا نہیں کرتا ہوں. ہاں, اگر تفصیل طلب ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ورڈکٹ یہ ہے, تفصیل چاہیے تو فلاں کلپ دیکھ لیں, باقی اینڈ رزلٹ میں اس میں بتا دیتا ہوں مختصر جواب دے کے, کیونکہ عام بندوں کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ انہیں ایک ریئل ٹائم پتہ چل جائے. اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں, ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی, جی بعد میں ہوں گی. سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا, اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور رشید رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ نا, بنیادی عقائد کیا ہے, توحید, رسالت اور آخرت. فروعی مسائل تو بعد میں آئیں گے, تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سورہ دے سور, پھر کیا کرو سورہ دے سور. جو بندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر, سنی تو ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن, بخاری, مسلم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے, ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں. آئے نا دھار تھلے تو کس منہ سے کھولیں گے, مجھے کون چیلنج کرے گا کہ فلاں آیت پڑھ, فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی. ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, بالکل 180 ڈگری ہے, اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا, تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے, اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ روٹی روزی بند کرو, لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں, میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو. تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے, تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا, ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں, تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں, کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 12 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 85 منعقد ہونے جا رہا ہے.
آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرٹیکل ایشو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں. وہ ہماری اکیڈمی کے حوالے سے جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے اعتبار سے تھوڑی آسانی ہو جائے. چند ایک پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے, جو بھی پچھلے 3-4 سال میں فیڈ بیک کے بعد جمع ہوئے ہیں, ان میں سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری یہ اکیڈمی صرف سنڈے والے دن کھلتی ہے, اور وہ بھی یہ صبح آلموسٹ 9 بجے سے لے کے تو ظہر کے وقت تک, جب تک یہ سیشن مکمل ہوتا ہے 1:30 یا 2 بجے. عام دنوں میں یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے, نہ یہاں پر کوئی نماز ہوتی ہے, نہ کوئی درس و بیان کا سلسلہ ہے. جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم سنڈے والے دن ہی کرتے ہیں, الا یہ کہ کوئی بہت کرٹیکل چیز آ جائے تو وہ پھر ادر دین سنڈے ہم چند ایک لوگوں کے لیے اس کو کھولتے ہیں. وہ صرف جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے. ادروائز یعنی یہ کبھی کوئی مہینوں میں 1-8 دفعہ ہوتا ہے. بہت زیادہ کوئی کرٹیکل ایشو بن جائے, جس طرح بھی ہمارے ایک اکیڈمی ممبر کا نکاح تھا, تو اب ظاہر ہے میں تو پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا 10 مارچ 2023 کو, تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ بس اپنے چند ایک جو قریبی لوگ ہیں ان کو لے کے اکیڈمی آ جائیں, یہاں پہ آپ کا نکاح ہم پڑھا دیں گے, چلیں اگر آپ کی ایک خواہش ہے. ورنہ یہ کوئی اوپن نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری اکیڈمی میں لوگ رابطہ کرنا شروع کر دیں نکاح کے لیے. تو یہ کوئی اس طرح کا یہ پیکج نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے, نہ یہ پاسبل ہے. میں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایکٹیویٹیز میں بھی کئی سال ہوئے ہیں حصہ نہیں لیتا. ظاہر ہے پبلک گیدرنگ میں جانا, سیکیورٹی ایشوز تو اپنی جگہ ہیں, پھر زیادہ تر تو لوگ محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک سیلفیوں والا ایک سلسلہ, تصویروں والا, فوٹو سیشنز کا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک مجھے تو کوفت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. دین کا کام کرنا ہے انسان نے, تو پھر اس طرح کے فیم سے بچنے میں عافیت ہے. وہ ہم نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کی ہے کہ یہ 3 فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے بچ کے رہنا ہے. نمبر 1 دولت کا فتنہ, نمبر 2 شہرت کا فتنہ, اور نمبر 3 عورت کا فتنہ. جو بھی دعوت حق کرنے والا دائی ان فتنوں سے بچ گیا تو انشاءاللہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب کبھی بھی ڈرل ہوتا ہے نا کسی دعوت میں اسے نقصان پہنچانے کے لیے, تو یا دولت کی وجہ سے ہوتا ہے, یا شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے, فیم کی وجہ سے, یا پھر عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ 3 ایک سمجھ لیں آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کی وجہ سے انسان تکلیف کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اسے حد الامکان اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں. باقی جو اکیڈمی میں لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ یہاں اکیڈمی بلانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ وصول کرنا ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں ہر سنڈے کو آلموسٹ 200-300 کے قریب لوگ تو آتے ہیں ریگولرلی, کئی سالوں سے آ رہے ہیں, اور میجورٹی وہ لوگ عموماً ایک ہی دفعہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم نکال کے دوسرے شہر کا سفر کریں ایک تکلیف دہ چیز ہے. تو ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ملاقات ہو جائے گی, کوئی تصویر کھنچوا لیں گے, اور بعد میں وہ تصویر ایک دعوت کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے پھر ہم نے یہ ریگولرلی ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ٹھیک ہے آئیں سنڈے والے دن 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. ناشتے کا ارینجمنٹ ہم نے سب کے لیے کیا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ناشتہ آ کے یہاں پہ کریں, اور ناشتے کے ٹائم کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پروگرام ہی اٹینڈ کریں گے, اور پھر جب پروگرام آلموسٹ ظہر کے قریب مکمل ہوگا تو پھر اینڈ پہ سب کو سموسا اور دودھ پتی دی جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم سب کچھ اپنی جیب سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی سے مانگ کے نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جب آپ مانگنا شروع کریں گے, مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے کتنا عرصہ اور زندگی میری ہے, بعد میں تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ میرے نام کے اوپر چندے کھانا شروع کر دیں گے دین کے نام کے اوپر. تو اب تو
یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کرے تب بھی ان کو 1 روپیہ نہیں کسی نے دینا میرے نام کے اوپر، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہاں بلایا جاتا ہے تاکہ آپ آ کے فزیکلی یہاں کا ماحول آبزرو کریں۔ ویسے تو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے دھوکہ کھا کر مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں، مختلف اجتماعات کے اندر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی خانقاہ میں بھی آ کے اس دار ارقم میں دیکھیں، اس اکیڈمی میں جو خالصتاً توحید کے لیے، سنت کی خدمت کے لیے، اہل البیت کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قائم کی گئی ہے الحمدللہ، فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر۔ تو ایک بار اس ماحول کو ضرور آبزرو کریں، اور ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایک اٹریکٹیو چیز ہے اس حوالے سے کہ انسان زندگی میں جہاں کہیں اتنی مجالس اٹینڈ کی ہیں دین کے نام کے اوپر دھوکہ کھا کر، تو ایک پیور چیز بھی زندگی میں انسان ٹیسٹ کرے۔ تو اس لیے میں لوگوں کو ایمفسائز کرتا ہوں کہ ضرور ایک دفعہ اکیڈمی آئیں، یہاں کے ماحول کو آبزرو کریں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں، یہاں کے سسٹم کو آبزرو کریں۔ باقی تو اس میں ہمارے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے تو موٹیویشن یہ ہے کہ کوئی چندہ بٹورنا، ہمارے ہاں تو یہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کوئی واقفیت بنانا اور بعد میں اپنے کام نکلوانا۔ ہمیں تو رتی برابر کوئی نہیں ہے کہ یہاں کوئی آ کے اپنا کوئی تعارف کروائے۔ اس حوالے سے ہمیں کوئی اس حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی اٹریکشن والا معاملہ نہیں ہوتا۔ پھر کوئی شخص کتنا بڑا ہوگا، ہم سے بڑا ہوگا، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کسی کی حاجت نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ پہلے نہیں تھی تو اب تو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اس دعوت حق کی لیگیسی دنیا کی ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے۔ تو اب کسی نے آگے مجھے اپنا کیا تعارف کروانا ہے، کوئی کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امر کر دیتا ہے، تو انہیں کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ کے بعد انسان کو کس کی حاجت ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں لوگ پی آر بنانے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، اس طرح کے ایشوز کے لیے، عورتوں کے چکر میں، دین کے نام کے اوپر، چاہے وہ مدرسہ ہی کھولنا ہو عورتوں کا، بس یہ 3 ہی چکر ہیں جن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں یہاں ہم نے کوئی ایسا سلسلہ نہیں رکھا ہوا۔ لوگ آگے کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک میں بڑی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہیں پہ۔ یہاں ہم اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں جسے ہماری ضرورت محسوس ہو نا، تو جو وہ پیسہ ہمارے اوپر لگانا ہے اور حرام کرنا ہے اپنا پیسہ، جس طرح مولویوں پہ لگاتے ہیں اور ود فیملی ان کو ٹورز کرواتے ہیں دوسرے ملکوں کے، اس سے بہت کم پیسے میں ایک بڑی سکرین لے لیں آپ اور ہماری ویڈیوز وہاں پہ آپ دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ اچھی ریکارڈنگ میں ہو رہا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے دیکھیں۔ قرآن کلاسز دیکھنی ہے، کرنٹ افیئر کے اوپر گفتگو سننی ہے آپ نے، پبلک سیشنز دیکھنے ہیں، تو ماشاءاللہ تعالیٰ ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ بلکہ جو پرانے مسئلہ نمبر بھی تھے وہ بھی میں نے ایک ایک کر کے زیادہ بہتر مینیجیبل فارم میں ایچ ڈی ریکارڈنگ میں وقتاً فوقتاً جب کیفیت طاری ہوئی تو داڑھی کے مسئلے کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی۔ اسی طریقے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر، مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر، خواب میں نبی الاسلام کا دیدار، اس طرح کے جتنے ٹاپکس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے سب کے سب ہمارے یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر آ چکے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ قرآن کلاسز بھی دوبارہ سے شروع کر دی ہیں، وہ بھی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تک ہماری کلاسز ریکارڈ ہو چکی ہیں 145۔ جو پچھلی قرآن کلاسز تھیں وہ 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھیں، ان میں بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں آخری جو 10 پارے تھے وہ تو ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہی تھے، اس سے پہلے ویب کیم پہ تھے، لیکن وہ بھی ان کی آڈیو بہت اچھی ہے۔ انسان اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ اس میں جو پروڈیوس کیا گیا ہے وہ کوالٹی والا ہے علم کے اعتبار سے۔ تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں، اس روحانیت کو آپ فیل کریں۔ یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور آتے ہیں یہاں پہ، صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔
تاکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا, جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں, جو قریب کے 5-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جہلم شہر سے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلیں تو یہاں پہ ایزیلی 10 بجے تک پہنچ سکتے ہیں. لاہور سے آنے والے لوگ, پنڈی سے آنے والے لوگ, ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار سبک رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے, 7 بجے لاہور سے چلتی ہے اور 7 ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے. جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ 9 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے, اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ 9:45, لیٹ سے لیٹ بھی 10 بجے پہنچ جاتی ہے جہلم اسٹیشن پہ. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جہلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا, 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈائی میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ سے آئیں تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے. اور اپنی گاڑی میں بھی آئیں تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے, انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ, تو سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے, پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں, ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں, تو ان کی پارکنگ بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں, جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے, ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعے والے دن کراچی سے, وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جہلم اسٹیشن پہ 5 بجے شام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعے والے دن بیٹھے گا, اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین اسٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایہ بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں, 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے, اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا, تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے, ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں, گھومیں پھریں, دیکھیں. دریائے جہلم بھی پاس سے گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں. یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. ہمارا ماشاء اللہ تعالی آلموسٹ 40 کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں, خالص دودھ, صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرو کی جائے. تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی. اور ناشتہ بھی ہم خود بنواتے ہیں, اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے, چنے بہترین بناتے ہیں اور ساتھ نان ہوتے ہیں. یعنی وہ گھر کا ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو وہ مارکیٹ سے وہ پراٹھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اس میں پھر ظاہر آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے. تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا. جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے. اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں سے نکلیں
اور یہاں پہ دن کو 10 بجے پہنچ رہے ہوں اور پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے تو کیا فائدہ؟ تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں. ہاں جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے آ سکتے ہیں, صبح نکلیں. اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً 4-4:30 بجے جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. بل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں. آپ پشاور والے اگر آئیں گے موٹر وے سے تھرو آؤٹ تو وہ ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم میں پہنچیں گے. بعض اوقات لوگ اٹک سے آئے ہیں 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں موٹر وے پہ چڑھ کے. موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک, پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کرے. لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں, کیونکہ موٹر وے جیلم سے بہت دور ہے. موٹر وے جیلم سے اتنی دور ہے جتنا جیلم سے راولپنڈی دور ہے. 2 گھنٹے کی مسافت ہے, کیونکہ وہ جیلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ دادن خان سے. وہ بھی جیلم کا حصہ ہے لیکن جیلم سٹی سے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس لیے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے, اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسے ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے اس پورے پورشن کے اندر. تو آنے سے پہلے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو گائیڈ لائنز اس حوالے سے مل جائیں. اس طرح جو فیصل آباد سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں, وہ بیچارے بڑی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں. اگر وہ صحیح راستے کو اڈاپٹ کریں تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جیلم شہر پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائڈ سے بھی آنا چاہیں تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں, پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی ریپیئر چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں تو ریئل ٹائم پتہ ہوتا ہے, نہ پتہ ہو تو ہم یعنی ان ٹچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلاک ہے. خصوصاً یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر وے پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ بیچارے آتے ہی 1 ہفتے کے لیے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج 12 مارچ 2023 ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پراپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ اکتوبر 2010 سے ہوا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سال میں کوئی ناغہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. گرمی ہو, سردی ہو, خوشی ہو, غم ہو, بارش ہو, آندھی ہو, بندے بھلے 50 ہوں یا 500 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری یہ پراپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے, اور ملاقات والا بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو. ایون سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 10 محرم کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اوپر چونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جلوسوں کو بھی دیکھنا ہے 10 محرم کے, 12 ربیع الاول کے, اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے پیچھے کر لیں. تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر 10 محرم یا 12 ربیع الاول یہ 2 ایونٹس یا تیسرا عید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ 4 بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے. اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام مینیج کر لیتے ہیں. ناغا پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوہ کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے, تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کا ہی دن ہے. اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے.
ہاں چند جگہوں پہ، جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے، باقی جو کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجارٹی کو دیکھنا ہے نا. جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں. شروع میں 2017 تک جب پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس وقت تک ہمارا یہ پروگرام ہوتا تھا سیچرڈے اور سنڈے کی درمیانی رات. وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ سیچرڈے کو ویکینڈ بن رہا ہے تو لوگ یہاں آ جائیں، اور وہ رات کے وقت ہوتا تھا، عشاء کے بعد. اس کے بعد سے پھر سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے ہم نے اتوار کو ظہر کے وقت اس پروگرام کو شفٹ کیا. پھر کچھ عرصے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ ظہر والا معاملہ بھی شام تک پھر لیٹ ہو جاتا ہے، لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کو شفٹ کر دیا صبح 10 بجے کے اعتبار سے، کہ 10 بجے تک یہاں پہنچ جائیں. لیٹ سے لیٹ بھی 11 بجے پروگرام ہم شروع کر دیتے ہیں. 10 بجے اس لیے بلاتے ہیں کہ آئیں تسلی سے، 10 سے بھی پہلے آ جائیں، 9 بجے بھی آ جائیں، ناشتہ کریں، واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں، تسلی سے آپ سکون سے آ کے یہاں بیٹھیں. 11 بجے آپ ریڈی ہوں تاکہ پروگرام اٹینڈ کریں. اور یہاں پہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایئر کنڈیشننگ کا بھی نظام موجود ہے آپ کے سامنے. سردی ہو تو یہ انورٹر ہے، ٹیمپریچر یہاں پہ مینٹین ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اب تو کچھ عرصے سے ہمارے پاس وہ بڑے والا جنریٹر بھی ہے آلموسٹ 30 kVA کا، تو ایئر کنڈیشننگ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر بجلی گئی بھی ہوئی ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہر طرح کی فیسلٹی اس حوالے سے رکھی ہے کہ آنے والے بندے کو تکلیف نہ ہو. باقی آپ لوگ جلدی آئے ہیں. اب تو ہمارے فرحان بھائی کو بھی جوش چڑھا ہوا ہے، تو وہ لائف سٹوری سیشن یہاں ریئل ٹائم آپ کے ریکارڈ کرتے ہیں. جن لوگوں نے یعنی اپنی لائف سٹوری سنانی ہے تو وہ آ کے یہاں پہ بھی سنا سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. آگے پیچھے بھی جو اکیڈمی کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں، جس طرح 2016 میں نے انہیں بلا کے کہا تھا کہ بھائی میں اب یعنی ڈپینڈنٹ ہونے لگا ہوں آپ کے اوپر. اس سے پہلے میں ویب کیم میں ریکارڈنگ کرتا تھا، اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیا اور اس سے ریکارڈنگ کر لی، کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا ریکارڈنگ میں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کی HD ریکارڈنگ کریں کیونکہ مستقبل میں یہ دعوت کا کام کافی پھیلے گا. اس وقت تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں نے جولائی 2016 میں انہیں اپنے گھر بلایا فرحان بھائی کو، اور چونکہ یہ ان کی فیلڈ تھی تو میں نے پھر انہیں کہا کہ بھائی HD ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس کے لیے تو ہمیں ایک کیمرہ مین چاہیے، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، اگر تو آپ اس کام کو چلا سکیں تو پھر میں اس پہ شفٹ کروں گا، ورنہ ہم کمفرٹیبل ہیں ویب کیم ریکارڈنگ کے اوپر بھی، کیونکہ آڈیو تو صحیح ریکارڈ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں انشاءاللہ کمٹمنٹ کے ساتھ چلوں گا. تو ویسے تو اپنی نارمل زندگی میں ان کی کمٹمنٹ کا کیا لیول ہے وہ تو مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ماشاء اللہ تعالیٰ آلموسٹ 7 سال ہونے والے ہیں، نہ ان کا کوئی ناغہ ہے نہ کوئی میرا ناغہ ہے. بیچ میں 1-2 دفعہ شاید انہیں جانا پڑا ہے تو وہ مینج ہم نے کر لیا تھا، باقی وہ بھی انہوں نے مینج کر کے دیا. تو ہمارے جو IT کی فیلڈ میں فرحان بھائی ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹرین کر دیا ہے، اگر کبھی ان کو ادھر ادھر ہونا پڑ جائے تو وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کا اپنا یہ لائف سٹوری سیشن والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں جیلم اکیڈمی کے نام سے. ایٹ لیسٹ وہ خبریں جو ہم اپنے آفیشیل چینل سے اس طرح نہیں اپلوڈ کرتے، ڈیکورم کا تقاضا ہے، تو آپ کے چینل سے چلی جائیں. مثلاً اب یہ یہاں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی میکنگ جسے کہتے ہیں وہ بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے، ان کیمرہ کیا چل رہا ہے، آن کیمرہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں، ان کیمرہ چیزیں وہ اچھا نہیں لگتا آفیشیل چینل سے. ہم تو چلیں یہ ریکارڈنگ کر کے تو وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کی جو سرمنیز ہیں وہ آپ ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کر دیا کریں. تو انہوں نے جیلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے چینل بنایا ہوا ہے، وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریئل ٹائم جیلم اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے خبریں ملتی رہیں. یہ آگے پیچھے کوئی افواہیں آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، تو وہ ان افواہوں کے اگینسٹ بھی کوئی آپ نے انفارمیشن لینی ہو نا تو انشاءاللہ آپ کو ریئل ٹائم اسی چینل سے مل جایا کرے گی، کوئی نہ کوئی کلپ ان کی طرف سے آ جایا کرے گا. باقی جو لوگ لائف سٹوریز یہاں پہ ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. اور کتنا فائدہ ہے، آپ جن لوگوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، ایٹ لیسٹ اپنی ریکارڈنگ تو انہیں شیئر کروا سکتے ہیں نا کہ دیکھو یہ میری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ چڑھی ہے تو دیکھو یہ میری لائف سٹوری ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے لوگ تو وہ بھلے 20-25 لوگ ہیں، یہ ویڈیو بے شک 100 لوگ بھی دیکھیں، ان 100 میں اگر آپ کے 20-25 لوگ موجود ہیں نا جن کو آپ سنانا چاہتے تھے
تو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں وہ شیطان کو جو ڈیمیج آپ نے پہنچانا تھا وہ کر دیا. وہی اہمیت کے حامل ہیں آپ کے لیے. باقی تو ٹھیک ہے, ہمارا ریگولرلی ایک شاہد اور بلال کا چینل چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ وہ بھی دیکھیں, ان کو بھی میں نے یہاں بلا کے سمجھایا تھا کہ یہ بہت بڑا کام تم لینے لگے ہو. ناغا زیرو آپ دیکھ لیں کہ وہ ماشاءاللہ تعالی ہمارے 3 بھائی اس کو لے کے چل رہے ہیں. شاہد بھائی ہیں, بلال بھائی ہیں, اور حافظ عرفان صاحب ہیں, اور والنٹیئرلی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میں نے یعنی ان کو تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں. والنٹیئرلی یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تعالی. یہ بھی فرحان بھائی بھی, اور جو کیمرہ مین ہے یا دوسرے فرحان بھائی ہمارے آئی ٹی والے, سب کے سب لوگ والنٹیئر ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک ریگولرلی سلسلہ شروع کیا, وہ دیکھیں ماشاءاللہ تعالی سینکڑوں پروگرام ان کے ہو چکے ہیں, کوئی ناغا نہیں ہے. اور پھر انہوں نے خود ہی آئیڈیا دیا کہ جو اوورسیز ہیں, چاہے پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں, بنگالی ہوں, یورپ امریکہ میں ہوں, سعودیہ میں ہوں, جو لوگ آ نہیں سکتے پاکستان اپنے ویزے کے ایشو کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ وہ ویڈیو کانفرنسنگ میں مجھ سے ان کی بات کروا دیں. یہ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے نہیں جو پاکستان سے آ سکتے ہیں. پاکستان میں صرف ان لوگوں کے لیے فیسلٹی ہے جو معذور ہیں یا ٹین ایجرز ہیں, ان کے ماں باپ انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے. یہ 2 ایکسیپشن ہیں. وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ نہیں سکتے, جن کے والدین لا سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں اس طرح آ سکتے ان کو آپ کیمرے میں. تو وہ ہفتے میں 5 دن پروگرام ہوتا ہے, منڈے کو, ٹیوزڈے اور وینسڈے. یہ 3 دن میں تو وہ لائیو سٹوری سنتے ہیں, اور اسی دوران لوگوں کو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تھرسڈے یعنی جمعرات والے دن کروائیں گے ملاقات ویڈیو میں. 2 کوسچن بھی مجھ سے کر سکتے ہیں. اور فرائیڈے کا دن ہم نے اسپیسیفکلی سسٹرز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوسچنز لکھیں, کیونکہ وہ آڈیو میں یا ویڈیو میں تو انہیں آنے کی, لائیو سٹوری سنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اپنے کوسچنز لکھیں, اور اس میں بھی الفاظ کا چناؤ ذرا طریقے سے کریں. وہ پھر ڈسپلے کرواتے ہیں, میں ریئل ٹائم جواب دیتا ہوں. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے, عموماً عشاء کی نماز کے بعد. لیکن ظاہر ہے جس طرح اب سردیوں میں عشاء 7 بجے ہو رہی ہے, لیکن ہمارا وہ لائیو سیشن وہی 8:30 9 بجے. عموماً آپ سمجھ لیں 8:30 9 سے لے کے 10:30 تک یہ چلتا ہے. 9 ایک سمجھ لیں ایک بینچ مارک ہے. گرمی سردی یہی ٹائم کمفرٹیبل ہے. بعض اوقات وہ 8:45 شروع کر لیتے ہیں, بعض اوقات 8:30, اور جب گرمیوں میں عشاء 9 سوا 9 چلی جاتی ہے, پھر 9:30 شروع کرتے ہیں. لیکن 9 کو آپ ٹارگٹ رکھیں کہ یہی ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے, 9 سے 11 کے درمیان. تو وہ ریئل ٹائم آپ شاہد اور بلال کا چینل بھی سبسکرائب کریں, تو آپ کو وہ کوشچنز جو یعنی یہاں پر آ کر نہیں آپ پوچھ سکے, اور یوٹیوب سے تو ویسے ہر چیز اویلیبل ہے. آپ رومن میں ٹائپ کریں, یار ہر ایک چیز یوٹیوب کھول کے آپ کو بتا دے گا. ایک نہیں درجنوں ویڈیوز ہر ٹاپک پہ کھل جائیں گی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ ویڈیو ایڈز نہ چلائیں, ہماری ویڈیوز یوز کریں اور چینل بنائیں. کوئی مسئلہ نہیں, جتنے مرضی چینلز بنائیں, دعوت کا کام اس سے پھیلتا ہے. آپ دیکھ لیں, یہی وجہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر آپ کو کسی اور اسپیکر کی ویڈیوز نظر ہی نہیں آتی ایز کمپیئر ٹو ہماری ویڈیوز کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چینلز اتنے زیادہ بن گئے ہیں, اور پھر ہر ٹاپک کے اوپر یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. وہ ٹاپکس بھی جو عام لوگ ڈرتے ہیں ڈسکس کرتے ہوئے, یا بعض لوگ اپنے فرقے کا نقصان سمجھتے ہیں اسے ڈسکس کرنے میں. ہم نے تو ایک سمجھ لیں یہ انٹرنیشنل ایک فری اسٹور کھولا ہوا ہے دعوت کے حوالے سے, کہ ہر ٹاپک یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی کرنٹ افیئر ہو, خواہ وہ اختلافی موضوع ہو, خواہ وہ فضائل سے متعلق ہو, خواہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہو. ہر ایک چیز ہم ریکارڈنگ میں لے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو چینلز بنے ہوئے ہیں, جو لائف سٹوریز کے پوائنٹ آف ویو سے, وہاں آ کے اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ فجر سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, اور اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے, اور اپنی ان حرکتوں کے اوپر خود ہی ہنسا کرتے تھے کہ ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے, اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی بعد میں. اور نبی علیہ السلام بھی ہماری باتیں سن کے مسکرایا کرتے تھے.
اور وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مجلس، یہ مجلس کا لفظ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یہ مجلس کیا کرتے تھے. تو ہم نے آن لائن مجلس کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا کہ آئیں اپنی لائف سٹوری شیئر کریں، اور یہ وتواصوا بالحق کا ذریعہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو حق کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے اپنی لائف سٹوری کو شیئر کرنا. یہ کوئی ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے عوض کوئی چندہ تو نہیں کسی سے وصول کر رہے، آپ اپنا درد دل لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ایون اس کی وجہ سے کوئی آپ کی تعریف بھی کر دیتا ہے تو کوئی ریاکاری والا ایلیمنٹ نہیں ہے، جب تک کہ آپ خود تعریف چاہ رہے نہ ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات لوگ کسی اچھے کام کے اوپر ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھا بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر تعریف کسے برے لگے گی، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کے لیے نہ کر رہے ہو نا، اس کے اگینسٹ کوئی چندہ وصول نہ کر رہے ہوں، کوئی دنیا کا بینیفٹ نہ لے رہے ہوں. تو یہ لائف سٹوری سیشنز کو آپ سیریس لیں. میں نے پہلے دن سے اناؤنسمنٹ کی تھی، ہم کوئی مسجد نہیں بنائیں گے. یہ تمام مکاتب فکر، بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، ان کی مساجد ہماری مساجد ہیں. ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، انہیں چندے دیں گے. کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک، کوئی اس قسم کا سسٹم الگ سے نہیں بنائیں گے، اسی سسٹم کا حصہ ہے. یہ تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ایک جگہ ہے ہمارا یہ دار ارقم جیلم کی اکیڈمی، اور پلس ملاقات کے لیے سنڈے والے دن. تو اس طرح کا کوئی سلسلہ ہم شروع نہیں کریں گے، اور الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر قائم ہیں. لیکن ایک مرکزیت کے پوائنٹ آف ویو سے، دعوت کے حوالے سے، یہ جو ہمارا چینل ہے شاہد اور بلال والا، یہ آپ سمجھ لیں ہمارا ایک مرکز ہے آن لائن. آپ آ کے ریئل ٹائم کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا، اور اتنے کریٹیکل ایشوز ہیں جو لوگ آ کے وہاں ڈسکس کرتے ہیں. مثلاً ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، میں نے تو فون پہ تو نہیں بات کرنی. اب مجھے بتائیں، میں فون سننے شروع کر دوں تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں فون نہیں سن سکتا. یہ کچھ عرصہ پہلے ایجنسیز کے لوگ گھومتے گھماتے عثمان بھائی کے گھر پہنچ گئے، کیونکہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر عثمان بھائی کے نام کے اوپر ہے، 032159000162. تو خیر وہ اپنی ورکنگ تو کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن ویسے بھولے بنے ہوئے تھے. پھر ان کی وہ شاپ کے اوپر پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی یہ نمبر آپ کا؟ ان کا ہاں جی. ان کا جی یہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں نا، تو وہ یہ نمبر ہے. تو یہ آپ کا کون سا بزنس ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر کہ ہر جگہ سے آپ کے نمبر پہ کالز آتی ہیں؟ تو انہوں نے، یہ پرانی اکیڈمی میں تھے اس وقت، انہوں نے کہا یار آپ جانتے نہیں میں کدھر بیٹھا ہوں، یہ اکیڈمی کا نمبر ہے، میرے نام کے اوپر ہے، تو یہ اکیڈمی کے یوز میں ہے. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کا نہیں، ہم تو جانتے ہیں جی، اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، تو ان کا ہی ان کا نمبر ہے. حالانکہ شاید ان کو پہلے بھی پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر نمبر 1 کہاں کی ایجنسی ہے اگر پتہ ہی نہیں ان کو. تو میرا اس نے جانا ہے کہ پتہ ہی ہوگا، بس وہ ایویں کہہ رہے ہوں گے. تو اندازہ کریں کہ پاکستان میں ٹاپ کے اوپر جو موبائل نمبر جس پہ دنیا کے ہر ملک سے کالز آتی ہیں اور سب سے زیادہ کالز آتی ہیں، وہ ہمارا اکیڈمی کا نمبر ہے. تو میں کدھر لوگوں سے فون کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر آسان ذریعہ ہے وہ شاہد اور بلال کا چینل. آپ آئیں، ویڈیو میں آ کے ریکارڈنگ کروائیں اپنا کوسچن، اور وہ سارے پروگرام میں تسلی سے دیکھتا ہوں. ریئل ٹائم نہ بھی دیکھوں، میں عموماً فجر کے بعد، یعنی منڈے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹیوزڈے کو فجر کے بعد میں 1.5 کی سپیڈ پہ لگا کے وہ سارا 2 گھنٹے کا پروگرام دیکھتا ہوں. اپنے حوالے سے میں ایجوکیٹ ہوتا ہوں کہ ہاں کون سی چیز دعوت کے حوالے سے لوگوں کو ٹریگر کرتی ہے، وہ میری بھی ایجوکیشن ہوتی رہتی ہے، تو تاکہ ہم اس کو ایمفسائز کریں. تو یہ ہمارا جو چینل ہے اسی لیے بنایا تھا لائف سٹوری کا، اور ہم بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی لائف سٹوری ضرور ویڈیوز میں آ کے ریکارڈ کروائیں. لوگ اپنے گمراہی کے واقعات بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، تو آپ ہدایت تک پہنچنے کا سفر کیوں نہ بیان کریں؟ اس سے باقی لوگوں کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. باقی اس میں سے مجھے تو کچھ نہیں ملنا. یا تو نا کہ اس لائف سٹوری سنانے کے بعد ہم آپ سے کچھ چندہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں، یا انہوں نے کوئی ویڈیو ایڈز چلائے ہوئے ہوں اس کے اوپر کمائی کر رہے ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے. میں نے مونیٹائزیشن صرف جے پی جیز، امیجز تک الاؤ کیا ہوا ہے، ویڈیو ایڈز کا نہیں. ظاہر ہے وہ کس طرح ہم شرعی طور پر جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو وہ تو آلموسٹ نیگلیجبل اس کی انکم ہوتی ہے. وہ بس جسٹ سمجھ لیں ایک
چینل ضرور سیکیور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بالکل اینڈ پہ بھی آپ نے سیکیورٹی ایریا میں بھی دیکھا ہوگا, ایک انہوں نے بینر سا لگایا ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی میری مشہوری کے لیے لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر پورا طریقہ لائف سٹوری سیشن کا لکھا ہوا ہے, ریکارڈ کروانے کا. واپسی پہ بھی آپ جب نکلیں تو اپنے موبائل کے اوپر نا اس بینر کی ایک تصویر بنا لیں. ایک اب ہم نے یہ اکیڈمی میں بھی دروازے میں انٹر ہوتے یہ بیک سائڈ پہ دیکھیں نا, جہاں پہ یہ بکس کا سٹال لگا ہوا ہے, جہاں سے آپ کو ریسرچ پیپر فری ملتے ہیں, تو اس کے ساتھ بھی لگوا دیا. جاتے ہوئے ایک اس کا آپ امیج لے لیں, گھر جا کے تسلی سے پڑھیں کہ وہ کیسے آپ نے اسٹریم کو نیٹ کے ذریعے جوائن کرنا ہے, اور پھر آگے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں. اور بعد میں بھی مستقبل میں بھی دیکھیں, فیمیلز کو, سسٹرز کو بہت زیادہ شکایت تھی کہ ہمارے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں, تو ہم نے وہ جمعے کا دن پورا 1.5 گھنٹہ رکھا ہے, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کوسچنز میں سسٹرز کے اسپیسیفکلی جو ان سے ریلیٹڈ ہے, ہزاروں کوسچنز جو کوئی پاسبل ہو سکتا تھا نا, ظاہر ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کوسچنز کرتے ہیں, وہ ایڈریس کر چکا ہوں. اس کے باوجود ریگولرلی وہ سلسلہ جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کوسچن ہو چکا ہے اور بعد میں آ کے دوبارہ کسی نے پوچھا تو میں نے نہیں بیان کرنا, میں پہلے کر چکا ہوں. نہیں, اچھا وہاں میں یہ بھی بہانہ نہیں کرتا ہوں. ہاں, اگر تفصیل طلب ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ ورڈکٹ یہ, تفصیل چاہیے تو فلاں کلپ دیکھ لیں, باقی اینڈ رزلٹ میں اس میں بتا دیتا ہوں مختصر جواب دے کے, کیونکہ عام بندوں کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ انہیں ایک ریل ٹائم پتہ چل جائے. اور اللہ کے فضل سے میں نے یہ کلیم کیا تھا, تکبر کے طور پر نہیں, شکرانے نعمت کے طور پر, کہ اس طرح کا لائیو سیشن کوئی نہیں چلا سکتا. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن شروع کریں تو وہ سیشن چل سکتا ہے, نیچے ہزاروں لوگوں نے چشتی رسول اللہ لکھ دینا ہے, کشف المحجوب کی چیزیں شیئر کروا دینی ہے, تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ غصہ ہی کھائیں گے. میرے ویڈیوز کے نیچے آ کے کوئی کیا شیئر کروا سکتا ہے؟ ہم نے تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرنا. لاؤ ابن تیمیہ کی وہ عبارت اٹھا کے پرے پھیریں گے, کوئی اعلیٰ حضرت کی عبارت, کوئی شری تھانوی کی عبارت. ہم تو کسی بابے کو آن نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو ہمارے باپ, روحانی باپ, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی قبر مدینے میں ہے. اب تو خیر میں نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے, اگلے دن ویسے ہی دماغ میں آ گئی کہ ہمارا روحانی باپ وہ ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے تھے غسل کے لیے. تم سب لوگوں کے, بزرگوں کے اور اماموں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں. کتنا بڑا ڈفرنس ہے. وہ ابو داؤد کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام ریلیکٹنٹ تھے کہ آپ کے کپڑے اتار کے آپ کو غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت. تو اسی حالت میں صحابہ کرام پہ اونگ طاری ہوئی, اور اس نیند کی حالت میں انہیں آواز آئی. یہ وہ نہیں ہے وہ جو بزرگوں کو آوازیں آتی ہیں نا, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب قیامت تک نبوت کی یعنی غیبی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا وہ کیا ہیں, تو فرمایا خواب. تو خواب میں صحابہ کرام نے یہ آواز سنی اس اونگ کی حالت میں کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. یہ آپ کا پروٹوکول تھا. یہ پروٹوکول دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کسی کی تذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, صرف میں ایک پروٹوکول کی بات کر رہا ہوں کہ اسے امام مانو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ انہیں غسل بھی کپڑوں سمیت دیا گیا, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وما ینطق عن الہوا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا, ہاں سوائے اس کے کہ جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ وہ بولتے ہیں. جہاں کہیں نبی علیہ السلام کا کوئی ذاتی اجتہاد ہوتا تھا نا, اور وہاں وحی کی گائیڈ لائنز موجود نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ بھی اگر ذاتی اجتہاد میں کوئی کمزوری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بعد میں وحی نازل فرما کے نبی علیہ السلام کی اصلاح فرما دیتا تھا. جس طرح آپ نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ نہ تو آندہ کسی کا جنازہ پڑھانا ہے, نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے جو منافقین ہیں, اور آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے.
تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام انبیاء معصوم ہیں، کیونکہ اگر کوئی اجتہاداً کوئی ان سے ایسا ایشو سرزد ہوتا ہے جہاں پہ آلریڈی وحی کی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، ظاہر ذاتی اجتہاد ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اللہ اسی کو انڈورس کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بہتر سولوشن فرمانا چاہتا ہے تو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نبی معصوم ہے، اگر اس نے کوئی اجتہاداً ایسا ایشو کیا بھی تو بعد میں ریمیڈی وحی کے ذریعے ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب ہماری کوئی غلطی اس کی ریمیڈی ہوگی۔ وہ آپ کا اجتہاد ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو دار ارقم، یہ ہماری جیلم کی اکیڈمی جو ہے، یہاں سے جو یہ آن لائن دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ الحمدللہ اس کے متاثرین میں دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو متاثرین میں شامل نہ ہو، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی۔ باقی جو علماء کے حوالے سے معاملات آتے ہیں، جتنا ضروری ہوتا ہے میں ریبٹل کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ اگر ضروری نہیں ہوگا تو ہم اسے ویل لیفٹ کریں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اب ہمیں اس حوالے سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم کسی کو رسپانس کریں۔ اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پلیٹ فارم ختم نبوت پہ کتنا کام کر رہا ہے، جس نے چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پارٹیوں کو، جو کروڑوں کی تعداد میں سب کانٹیننٹ میں، مور دین 60-70% ہے مسلمانوں کا، انہیں ایکسپوز کر دیا، تو اس شخص کو اب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں میں اس طرح کے ٹاپکس کو ایڈریس نہیں کرتا، البتہ جب کوئی انٹرویو کے طور پہ پوچھ لے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی جو مولویوں کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے پہلے دن سے کہا ہے، جسے شوق ہے اپنے بڑے کو لے کے آؤ یا اس سے ویڈیو بنوا کے لاؤ کہ یہ چھوٹا میرا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے۔ یہ ہماری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی آلموسٹ 9-10 مہینے پہلے انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں پہلی دفعہ میں نے یہ آن ایئر بات کی تھی کہ جسے شوق ہے تو اس طریقے سے کر لو، شکر کرو کہ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں، ورنہ یقین کریں ان چھوٹوں کو تو چھوڑ دیں، ان کا بڑا بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائے اس کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن و سنت تو بیان نہیں کرتے۔ اگلے دن میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، کوئی انڈیا کا کوئی مولوی تھا تو وہ بس گالیاں مجھے دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اور علمی بات تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے۔ تو نیچے لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ دیکھ لو چینل تمہارا ہے اور کامنٹس ہمارے ہیں، اور میں نے وہ کامنٹس دیکھے، سب کے سب ہمارے اسٹوڈنٹس نے انہیں جس طریقے سے ریبٹل کیا تھا کہ آپ نے اس پوری گفتگو میں نہ کوئی آیت بیان کی، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی ٹھوس بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی علمی موت تو ہو چکی ہوئی ہے، یہ آپ کی چیخیں بتا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کو اس طریقے سے بار بار منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ ہم یہاں سے بیان کر دیتے ہیں، باقی لوگوں کے سامنے ہیں جو معاملات ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے اور کہاں سے فرقوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پلیٹ فارم کے سوا کوئی آپ ایک پلانٹ ارتھ پہ مجھے پلیٹ فارم بتائیں جو قرآن و سنت کا ریفرنس آپ کو دیتا ہو کہ آپ بعد میں کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں کہ یہ حضرت صاحب نے جو ارشاد فرمایا یہ لکھا کہاں ہوا ہے۔ ایون وہ جو ارشادات فرما کے ہٹتے ہیں نا، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح فلاں نے بیان کیا تو یہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ بھئی انہی سے پوچھو، کہانی شریف بنا کے خود سے بیان کر دیتے ہیں اور لوگ پھر ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے یہاں ہر چیز ریفرنس سے بیان ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے علمی اختلاف کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور کریں، اور جن لوگوں کو شوق ہے نا علمی اختلاف کرنے کا تو وہ ریشو پروپورشن کو تو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں پہلے نمبر پہ گمراہ میں ہوں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً اہل حدیث کو تکلیف ہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ انجینئر صاحب کیا بریلوی، دیوبندی اور شیعہ سے برے عقائد ہیں ان کے؟ تو اگر ان کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے تو کبھی یہ جرت نہیں کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ان سے تو بہت بہتر ہے، ہمارا ان سے اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہتر ہے۔ لیکن ویڈیوز میں آ کے اس طرح اختلاف کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، ٹھیک ہے۔ بریلویوں سے آپ پوچھ لیں کیا انجینئر صاحب اہل حدیث سے بھی بدتر ہیں، دیوبند سے بھی بدتر ہیں؟ تو اگر مجھ سے مزاج ہیں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یار، اعلیٰ حضرت نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی تھیں اہل حدیث کی اور دیوبند کی، انجینئر صاحب تو اسے سپورٹ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اس معاملے میں، تو ان سے تو بدتر نہیں ہے۔
ظاہر ہے جب ان کے امام کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدتر ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں سے پوچھ لیں، کیا انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے بھی بدتر ہے؟ کہ نہیں جی ان سے تو بہت تو سارے مجھے باقی فرقوں سے بہتر ہی سمجھتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب جواب دینے پہ آتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجھے سنگل آؤٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا کریں گے؟ اپنی بےزتی کروائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے۔ اور آپس میں ایک ہے، ہمیں مباہلوں کے چیلنج کرتے ہیں، یار آپس میں تم مباہلہ کرو۔ آج تک کسی نے مباہلہ کیا کہ ہاں بھائی میرا کلمہ یہ ہے اور تیرا بابا چشتی رسول اللہ پڑھا کے گیا، تیرا بابا اشعری رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا، تو آپ میرے ساتھ مباہلہ کر اس کے اوپر؟ کوئی نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہم سے کرے گا، ویسے تو یہ میں نے بتایا قیامت تک ریڈی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی کرے گا بھی نا تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے سنگل آؤٹ صرف کسی ایک فرقے کو کرنا ہے۔ اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیب صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ، یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا، تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے، سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشعری رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے، کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جوگے نہیں ہو رہیں گے۔ ہاں، کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا، تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا، جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام احمد قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا، اشعری رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا اور چشتی رسول اللہ بھی۔ اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشعری رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممانے خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ تسی کے سمجھا تو اٹکل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری اتو سٹارٹ ہوندی ہے۔ ہاں، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں، علی پاویں مولا علی ہوئے تے پاویں انجینئر علی ہوئے۔ ہاں، اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی جی بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے نا۔ بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ فروعی مسائل تو بعد میں آئیں گے، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سوراں دے سور، پھر کیا کریں سوراں دے سور۔ ہاں، ظاہر ہے یہ تو پھر اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات۔ اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالغے والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے، دیکھیں کیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی آگے گئے کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شعر ہیں تو فلاں آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں، بخاری کی فلاں حدیث بیان کر کے بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا۔ ایک بھائی نے رابطہ کیا جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں۔ میں نے کہا تیری علمی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، مسئلہ 98 میرا، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھول، یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے، ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے۔ لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مباہلوں کے چیلنج کرو اور مبالغے والی حدیث بیان کر دو، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا۔ جو بھی بات کرتا ہے نا وہ خود بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ جو بندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں جی یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر، سنی تو ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے، ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں۔ آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، تو کس منہ سے کھولیں گے؟ مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلاں آیت پڑھ، فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کس پرسی دیکھیں۔ اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں
کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا. یار تانوں کو لبے جو فرقے کے بارے کلپ کہ آپ کو ریگولرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہل حدیث اور بریلویوں کے خلاف. حق میں تو مل رہے ہیں میرے خلاف, یا اہل حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو. کل تک اہل حدیث بریلویوں کو مشرکین عرب سے بدتر کہتے تھے, ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے, بلکہ کہتے ہیں جی ہم تو اب سارے اکٹھے ہو گئے ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں, تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, بالکل 180 ڈگری ہے, اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو. میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو؟ اگر غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے نا, تو غلام احمد قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا. اگر تم لوگ میرے خلاف ہوئے, اور تم لوگ سے مراد تمہارے مولوٹے مولوی عوام تو تمہاری ساری ادھر آ گئی ہے, اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی. حالانکہ میں نے کسی کو نہیں کہا ان کی روٹی روزی بند کرو, لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کرو. تو تم لوگ اکٹھے ہوئے ہو نا, تو میں تمہیں اب بھی مسلمان سمجھتا ہوں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, چندے تمہیں دیتا ہوں. تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے. اور اس سے بڑھ کر قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ ہو, تم ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو. کہتے نہیں کافر نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر لکھ کے دو, کوئی بڑا تمہارا لکھ کے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے نام لکھے, اور یہ ساتھ لکھے کہ ان کے جو جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپ کو لکھ کے نہیں دے گا. کیوں لکھ کے دے؟ ان کے بڑے اسلام سے ایک دوسرے کو نکال کے گئے ہوئے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, قادیانی ہو, قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا, یا رافضی شیعہ ہو, نیچری ہو, یعنی یہ نیچر کے ماننے والے لوگ, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحے کے اوپر, ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک وہابی, اہل حدیث, دیوبندی, شیعہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے, اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شامل کیا ہے. تو یعنی یہ قادیانیوں کی طرح سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ملفوظات اعلی حضرت کی جو پہلی جلد ہے نا, پہلا حصہ, وہ اعلی حضرت نے خود ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہوا ہے. ان کے بیٹے مفتی اعظم انڈیا جو تھے مصطفیٰ رضا خان نوری, جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے اپنے والد احمد بریلوی صاحب کے ملفوظات جمع کیے, اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا وہ اعلی حضرت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوایا ہے. اور اعلی حضرت نے پڑھ کے اس کے اینڈ پہ 2-4 اشعار اس کی شان میں لکھے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نے بڑا کمال کام کیا ہے. لہذا ملفوظات کی پہلی جلد سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان سے سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ جو دیوبند اور اہل حدیث یعنی یہ جو وہابیوں کی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. ڈائریکٹ لکھا ہے کفار. کسے؟ وہابی کو. اعلی حضرت وہابی, دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. اچھا, پھر پوچھا گیا کہ ان کی پیچھے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نماز نہیں ہے, جماعت نہیں ہے. نماز اور جماعت دونوں باطل ہیں. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے. البتہ اذان میں جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ عز وجل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, ورنہ ان کی اذان بھی باطل ہے. اذان کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جن کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے بتائیں, آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے. اور پھر حسام الارمین میں تو انہوں نے کلیئر کٹ لکھا,
علماء دیوبند کو مخاطب کر کے سب یہ مرتد ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارا فرقہ ہی کافر. اور اس کے جواب میں المہند المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے 35 کے قریب علماء دیوبند کے سگنیچر ہیں اس میں، انکلوڈنگ اشرف تھانوی، اور بعد میں بھی کافی لوگوں نے ایڈ کیے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور جس طرح کے انبیاء کرام پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، انبیاء کے خلاف جو شیاطین کھڑے ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے یا کافر؟ کافر. دیوبندی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہیں انہوں نے شیاطین کہا، کافر تو نہیں کہا. تو جناب یہ مسلمان شیاطین تھے جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. اور کہا کہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ویسے ہی کہتے ہیں جی آپ رضی اللہ عنہم نہ کہیں، اپنے مولویوں نے 14ویں صدی دے رضی اللہ عنہم. اور پھر المہند میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کی جو جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابی، یہ خوارج ہے، آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے، ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے، جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے، ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں، ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو، تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا، ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں، تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں، کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں، یہ چیخیں تو آنی ہیں، اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی 2 نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی، جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. جس طرح پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے، اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک تو رہنے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے، اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ویڈیو ایڈز چلاتے ہیں، اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں، پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں، 200-250 سے زیادہ لوگ 50 60 70 لوگ دیکھتے ہیں. اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نا سرکار، بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی، صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے. جی ہاں، ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی، 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں، بلکہ تھمبنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھمبنیلز ہی نہیں ہیں. یہ تھمبنیلز تو لگنے شروع ہیں 2016-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھمبنیل بنانے کا طریقہ اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا، تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے، ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے؟ لاجیکلی اسپیکنگ
یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15,000 بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی؟ سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا، چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب، اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب حضرت صاحب جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے انڈائریکٹلی تو اتحاد امت ہو گیا، اور یہاں پہ اتحاد امت یہ ہوا ہے کہ سارے فرقوں کے لوگ اپنے صدیوں کی امپائرز کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ گئے ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ساتھ نہیں، میری نہ کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کا لینا دینا، تو لہٰذا ہمیں تو آپ کسی کے ساتھ کمپیئر ہی نہ کروائیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ مثالیں تو دیتے ہیں نا کہ جی انجینئر نے بھی ایک فرقہ کھڑا کر دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے؟ مدرسہ کدھر ہے؟ کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو، وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھیں اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو، الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کو چندے دیں، پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ؟ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں، آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں. تو یہ میں وقتاً فوقتاً اس لیے باتیں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو اپنا ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. عام عوام ماشاءاللہ اتنی کروڑوں میں ہے جو بات سننے کے لیے تیار ہے، خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو یقین کریں پاکستان کے علماء اور ان کے فرقوں کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو وہ خود بخود انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کون بندہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے اور کون جو ہے وہ اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت کا کام دن بدن پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس دعوت کے کام کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس پلیٹ فارم کو امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.